نوافل آپ پڑھیں، سمپل 2 نوافل، جس طرح آپ نماز کے اندر نفل پڑھتے ہیں، 2 نوافل پڑھنے کے بعد آپ ان 2 نوافل کا ثواب جو ہے نا، وہ دعا میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے یہ 2 نفل پڑھے ہیں، ان کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں اہل بیت کو، شہدائے کربلا کو نا، یہ شہدائے کربلا کو اس کا ثواب ان 2 نفل کا جو ہے وہ آپ ہدیہ کر دیں۔ بس اس کے بعد پھر آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے 127 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لینی ہے، اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ لینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، پیش خدمت ہے ایک رات میں سورہ فاتحہ کا عامل بننے کا طریقہ، سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ کا طریقہ۔ محرم کے حوالے سے یہ ویڈیو جو ہے وہ آج بنانا بہت ضروری تھا، کیونکہ ابھی آگے 9 اور 10 محرم جو ہے وہ آ رہے ہیں، تو اس کا عمل کیونکہ محرم سے ریلیٹڈ ہے، اور یہ 10 محرم کی سے پہلے کی جو شام ہے اس کا کرنے کا یہ عمل ہے، اور ایک دن میں سورہ فاتحہ کی زکوٰۃ، اگر کوئی آپ کو یہ طریقہ بڑا ایزی، یعنی کہ 10 منٹ بھی نہیں لگیں گے اس میں، اور اس کے آپ عامل ہو جائیں، تو آپ ذرا سوچئے کہ سورہ فاتحہ کے کتنے سارے وظائف میں نے بھی بنائے، دوسرے لوگوں نے بھی بتائے، اور آپ اس ویڈیو کے اینڈ میں کمنٹ میں آپ ہم سے پوچھتے ہیں کہ شاہ صاحب اس کے عمل کی اجازت دے دیں، شاہ صاحب فلاں کا، اور اگر جو میں طریقہ آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کے بعد اگر آپ سورہ فاتحہ کے عامل بن جائیں تو مجھے بتائیے، پھر آپ کسی مسئلے کے لیے اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ایک بار بھی پڑھیں گے، تو وہ کتنا ایفیکٹو ہوگا، کتنا اثر کرے گا آپ کا وہ پڑھا ہوا، اور یہ کتنا بڑا تحفہ ہے اس 10 محرم کی رات کا، کہ اگر یہ آپ کر لیں، ایک رات ہے صرف پورے سال میں، اور اس میں اگر آپ اس طرح سے سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو آپ قرآن پاک کی اتنی بڑی سورت، جس کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں، اس کے آپ عامل بن جائیں، تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے ارد گرد، آپ کے فیملی میں، آپ کے جاننے والوں میں یا خود میں کوئی ایسا بیمار رہ سکتا ہے کہ اگر آپ اس کے عامل ہوں اور آپ اس کے لیے پڑھیں یا پڑھ کر کے دیں، اس کو دم کریں، اور وہ کتنی بڑی ریلیف اس کو ملے گی، اور کتنا ایفیکٹو آپ کا وہ پڑھنا ہو جائے گا۔ میرے دوستوں، میری کوشش یہ ہے کہ میں آپ لوگوں سے، جتنے بھی میرے سبسکرائبر جو مجھ سے جڑے ہوئے ہیں، دیکھیے میں نے ہمیشہ یہ بولا، اور پہلی ویڈیو سے لے کر آج اس ویڈیو تک میں یہی بولتا ہوں کہ یار میں ایک عام سا مسلمان ہوں، ایک سادہ سا بندہ ہوں، میں کوئی بڑی توپ چیز نہیں ہوں، میں نے کبھی اپنے ویڈیو کے سامنے خود سے پرنٹ کر کے یہ لکھا نہیں ہے کہ پیر مغاں آب رواں اور پتہ نہیں کیا کیا، فلانا شیخ تھے، ڈھینگنا شیخ تھے، یہ اور وہ، دامت برکات ہو فلاں، اس کی یہ سب لکھنے کے لیے نا کچھ بھی کسی کو کوئی ڈگری نہیں لینی پڑتی، جسٹ جو ہے وہ ایڈیٹنگ ہے، اس میں چاہے جو مرضی لکھ دیں، اپنے آپ کو اعزازی دینے، اعزازی ڈگریاں لکھتے جائیں، قادری، چشتی، فلانا، یہ سب جتنا بھی ہو، اللہ معاف کرے یار، سید گھرانے میں اللہ نے پیدا کر دیا، اس کا بہت شکر ہے، ایک عام سا بندہ ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ اپنی آخرت اچھی ہو جائے، جو کوئی علم کی بات، کوئی اچھی بات لگتی ہے کہ جسے یار میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ کو بتا دوں آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں پیدا ہو سکتی ہیں، وہ میں ویڈیو بنا کے آپ کو دے دیتا ہوں کہ آپ بھی سن لیجئے۔ باقی نہ تو کوئی اس میں ٹیکنیکلٹی ہے، نہ کوئی اس کے اندر میں کوئی الجھانے والی باتیں کرتا ہوں، نہ میں آپ کو یہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ مختلف جو ہے چیزیں الجھانے والی باتیں بتاتا ہوں۔ دین بہت سمپل ہے، ٹھیک ہے، آسان سا ہمارا دین ہے، سادہ سا، ٹھیک ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے، 2 چیزیں، تیسری اس کے علاوہ کوئی ہے نہیں، باقی ساری مولویوں نے خود سے ڈالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کے مسائل پہ اگر اس طرح سے چلے جائیں تو اتنا الجھ جاتے ہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ پھر ہم کیا کریں۔ ہم مطلب ایک سمپل سی بات ہے، ایک نماز ہے، ہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا، اب یہ کوئی جو یہاں ہاتھ باندھ لو، کوئی کہتا ہے ہاتھ چھوڑ دو، کوئی کہتا ہے ادھر ناف پہ باندھ لو، کوئی کل، ارے بھائی جو دل کو لگتا ہے کرو، نماز تو پڑھو، یا اسی پہ الجھ کے ٹھہر جانا کہ نہیں پہلے میں اس کو ٹھیک کر لوں کہ پڑھنی کیسے، یار پہلے مسجد جاؤ تو صحیح، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، وہ مسجد جو اللہ کا گھر ہے اس پہ تو نہیں لکھا ہوا کہ اس میں فلاں آئے تھے فلاں نہ آئے، تو لوگوں نے خود ہی لکھ رکھا ہے، اور بڑی شرم آتی ہے کہ ایک فرقہ لکھتا ہے اس میں دوسرا کوئی نہ آئے،
یہ تھوڑی ہوتا ہے تمہارا یار اللہ کی گھر ہے, اللہ کی مسجد اللہ کا گھر ہے, وہاں جو مرضی ہے نماز پڑھنی ہے اس نے اپنے گدے سے پڑھی. یعنی اتنا الجھا دیا ہے ان سب چیزوں کو دیکھ کے نا, تو میں نے یہ ایک جسارت کی تھی کہ یار میں ایک عام سا پاکستانی بندہ ہوں, ہمارے ملک کے عوام کو ویسے ہی ہر بندے نے ہر چیز میں الجھا رکھا ہے. سادہ سی بات کرو, سمپل بات بتاؤ, کوئی زندگی کا اپنا کوئی تجربہ ہے, کوئی عمل کیا ہے, کوئی چیز کیا ہے, وہ بتا دو کہ چلو یار کسی دوسرے کے بھی کام آ جائے. اب یہ سورہ فاتحہ کا تھا کہ یار میں یہ چاہتا تھا کہ میں چونکہ خود کر چکا ہوں تو میں یہ کہتا تھا کہ آپ بھی کر لیں. اس سورہ فاتحہ جو ہے یہ آپ نے 9 محرم کا دن جب ختم ہو جاتا ہے اور شام شروع ہوتی ہے نا, تو عشاء کی نماز جب آپ پڑھیں گے 9 محرم کے بعد جو 10 محرم کی رات شروع ہو جاتی ہے شب عاشور, اس کے اندر آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ 2 نوافل آپ پڑھیں, سمپل 2 نوافل جس طرح آپ نماز کے اندر نفل پڑھتے ہیں. 2 نوافل پڑھنے کے بعد آپ ان 2 نوافل کا ثواب جو ہے نا وہ دعا میں بیٹھ کے یہ کہیں کہ یا اللہ میں نے یہ 2 نفل پڑھے ہیں, ان کا ثواب میں ہدیہ کرتا ہوں اہل بیت کو, شہداء کربلا کو نا. یہ شہداء کربلا کو اس کا ثواب ان 2 نفل کا جو ہے وہ آپ ہدیہ کر دیں. بس اس کے بعد پھر آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ اول آخر 11 بار درود شریف پڑھ کے 127 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لینی ہے, اور آخر میں پھر 11 بار درود شریف پڑھ لینا ہے. اکیلے بیٹھ کے کر لیجئے گا تنہائی میں, آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. بس اتنا سا عمل ہے یہ چھوٹا سا کہ 127 بار شب عاشور میں 10ویں محرم کی رات کو آپ 127 بار 2 نوافل پڑھ کر اس کا ثواب شہداء کربلا کو ہدیہ کریں, اور 127 بار اول آخر 11 بار درود شریف یہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ لیں, آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. اس کے بعد روز 7 دفعہ پڑھ لیا کیجئے, اس کا عمل اگلے سال اسی دن تک قائم رہے گا, آپ اس کے عامل ہو جائیں گے. آپ کو تمام وہ فیوز و برکات ملیں گے جو اس کے عامل کو حاصل ہوتے ہیں. اور اس کو جیسے اگر پورا سال آپ ترتیب کے ساتھ یہ 7 بار بھی روز پڑھتے رہیں گے تو آپ پر ایسی چیزیں آپ کے جو ہے وہ مشاہدے میں آئیں گی کہ جس کو دیکھ کے آپ نے پریشان ہو جانا ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا باطنی آنکھ, وہ باطنی آنکھ بھی اس میں کھلتی ہے اگر آپ اس کو کنٹینیوس رکھیں گے, اور یہ آپ کو بہت سارے مسائل سے بھی نکالے گی. یہ سورہ اس طرح عمل کرنے کے بعد یہ آپ کو کئی مسائل سے بھی نکالے گی, آپ کی مشکلات بھی حل ہوں گی, آپ کو گناہ کے رستے سے بھی یہ روکے گی, ہٹائے گی. آپ کو جب کبھی کوئی غلط کام آپ کے دماغ میں آئے گا بھی اول تو آنے ہی نہیں دے گی, اور اگر کرنے کا ارادہ کبھی کیا بھی تو یہ آپ کو روکے گی. آپ کے رستے ہر اس کام میں رکاوٹ ہو جائے گی جو غلط رستے پہ جاتا ہے. اس کے اندر جس طرح سے اللہ پاک نے یہ فرمایا, اور یہ جیسے آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم, تو یہ آپ کو صراط مستقیم کی طرف لے کے جائے گی. اور پھر جب آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں تو دین مجھے آپ یہ بتائیے کہ سورہ فاتحہ کی کوئی بھی تسبیح آپ کو, جیسے میں نے بولا تھا پہلے 41 بار سورہ فاتحہ کا بھی ایک عمل ہے جو فجر کی نماز کے بعد کیا جاتا ہے, ایسا کوئی بھی عمل جو آپ سورہ فاتحہ سے ریلیٹڈ میری بھی اگر کوئی بنی ہوئی ویڈیو دیکھ لیں گے کسی مسئلے سے ریلیٹڈ تو وہ بھی کام کرے گی. اور اسی طرح سے آپ کسی بھی اور جو ہے عالم دین کی, کسی بھی یوٹیوبر کی کوئی ویڈیو بنی ہوئی کسی اس پہ دیکھیں گے سورہ فاتحہ کی کوئی بھی وظیفہ کسی مقصد کے لیے, تو جب آپ اس کا یہ عمل کر لیں گے تو دین اس کا جو وہ 1000 ٹائم اس کا جو رزلٹ ہے اس وظیفے کا, وہ اس کے رزلٹس بدل جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی ایفرٹ ہے. تو یہ میرے خیال میں کچھ زیادہ دیر کا نہیں, آدھے گھنٹہ 20 منٹ بس, زیادہ اتنا ہی لگ جائے. اگر بہت ہی میرے جیسا ڈھیلا بندہ ہوگا پڑھنے میں تو وہ اتنا ہی ٹائم لگا دے گا. تو یہ آپ ونس یہ ایفرٹ کر کے یہ جو ہے 2 دن بعد یہ ہے معاملہ, تو اس کو کر لیجئے, کیونکہ پھر آپ کو پورا 1 سال اس کے لیے ویٹ کرنا پڑے گا. عام طور پہ جو اس کی نارمل ہم زکوٰۃ جو 40 دن والی ہے وہ بہت ایک کثیر تعداد ہے, نو ڈاؤٹ کہ اس کے اندر موکلات اور دوسری چیزیں بھی ہیں, لیکن یہ ایک انسٹنٹ سا ایک طریقہ ہے. اگر اس رات کو آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس وہی کی وہی جو ہے اس کی تمام سہولیات یا اس کی جو آ جائیں گی پاورز, اس کی جو ڈیوائن پاورز اس سورہ فاتحہ کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں وہ آپ کے کنٹرول میں آ جائیں گی, اور آپ کے پھر بات میں, آپ کے دم میں, آپ کے لکھے میں, عمل میں اس کے اندر وزن ہوگا, اس کے اندر وزن ہوگا. ٹھیک ہے نا. اگر میں مثال کے طور پر جب میں اگر کسی کو نا اتنا ہی کہہ دوں نا کہ یار اب میں کہتا ہوں چلو جی میں اجازت دوں یار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا لیں, تو یہ اس کی آیت ہے نا, تو اگر میں اس کا عامل ہوں تو اس کی آیت میں بتاؤں گا تو وہ عمل کرے گی نا, وہ پڑھے گا بندہ, اس کو رزلٹ ملیں گے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کسی بھی صورت کے عامل بننے کا کہ آپ کو پھر فل فلیج چیزیں جو ہے وہ میسر ہو جاتی ہیں, آپ دوسروں کی بھی ہیلپ کر سکتے ہیں.
اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. میرا کام تھا بتانا, مشورہ دینا, عمل کرنا آپ کا کام ہے. دعاؤں کے لیے پھر ہاتھ جوڑ کے درخواست رہے گی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.